انگریزی کا فریز ہے مدر آف آل ایولز. یہ فریز جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فساد کی ساری جڑ ہے. تو توشہ خانہ کیس جو آج لگا ہوا تھا، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا تھا، جس کے خلاف ہم آئے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نااہل ہیں اور ان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں توشہ خانہ کے. یہ وہ کیس تھا جو جڑ تھی، جس کی وجہ سے توشہ خانہ 1 کیس بھی بنا اور توشہ خانہ 2 کیس بھی بنا. اس کی آج سماعت تھی. میں نے تو اپنی بحث کمپلیٹ کر لی تھی، ختم کر لی تھی. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بحث تھی، تو انہوں نے ایک عجیب و غریب بحث کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو 5 ممبر بینچ ہے ہائی کورٹ کا، ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کیس سن سکیں. یہ کیس جو ہے وہ ایک سنگل جج چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق، وہ سنیں گے اور آپ روک لیں. اب میں عدالت نے بھی سوال پوچھا اور میں بھی سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک 5 ممبر بینچ لاہور ہائی کورٹ کے کو روک دے اور کہے کہ آپ نہیں سن سکتے یہ کیس، صرف میں سن سکتا ہوں؟ یا یہ اختیار ہے کہ ایک پارٹی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہتی ہے کہ میں آپ کے سامنے کیس کی سماعت نہیں چلانا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ آپ میرا کیس سنیں، میں یہ کیس واپس لیتا ہوں، میرا کیس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے، وہاں فل بینچ ہے اس کو کیس کو سن رہا، وہ کیس کا فیصلہ کریں. تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، آپ کا میں نے کیس سننا ہی سننا ہے، میں آپ کو وڈرا نہیں کرنے دوں گا؟ یہ سوالات فل بینچ کے سامنے اٹھائے گئے ہیں آج، اور فل بینچ نے کہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل صاحب کو کہ آپ ہوا میں بات نہ کریں، آپ ڈاکیومنٹس دیں، اور وہ اب ڈاکیومنٹس دیں گے. میری نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ ان کا جو بھی موقف تھا، اتنی دیر پہلے کیس لگا تھا، جو بھی موقف تھا اس کے ڈاکیومنٹس، اس کے جو دستاویزات ہیں وہ سارے پیش کر دیتا. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جان بوجھ کے کیس میں تاخیر کر رہا ہے، وہ ڈیلے کر رہا ہے، اور وہ اس لیے ڈیلے کر رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میرٹس پہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں، کوئی جواب نہیں اس کیس کا. میرٹس پہ یہ کیس انشاءاللہ عمران خان صاحب کے فیور میں ہی ہوگا، اور اسی لیے یہ ڈیلے کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان والے اپنا کیس کو آگے چلانے سے. 2-3 ڈیٹس ہو گئی ہیں. پہلے انہوں نے اپنا وکیل چینج کیا، اب وکیل چینج کرنے کے بعد اب پچھلی تاریخ پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں. آج انہوں نے کوئی دستاویزات نہیں پیش کیے، دستاویزات دینے کا ٹائم مانگا. تو یہ بات، یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جب ان کو موقع ملتا ہے تو ایک دن میں فیصلہ کر دیتے ہیں. اور یہ جو کیس تھا اس کا بھی فیصلہ انہوں نے ایک دن کی ہیئرنگ میں کیا تھا، لیکن جب اپیل کی باری آ رہی ہے تو سال ہو گیا ہے، ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان بحث نہیں کر رہی اس کیس میں. جی 24 نومبر کا جو اجلاس ہے، جو پرامن اجلاس ہے آئین کے مطابق، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اجلاس جو ہے، جو پرامن ہمارا احتجاج ہے، وہ ہوگا، ضرور ہوگا. عمران خان صاحب نے حتمی کل ریالہ جیل سے اپنی اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈز تھیں، جو انہوں نے مذاکرات کی شروع ہونے کی ڈیمانڈز کی تھیں، جس میں یہ تھا کہ جتنے لوگ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جیلوں میں بند ہیں، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اس میں اور باقی ہمارے سینیٹر اعجاز صاحب ہیں، یاسمین صاحبہ ہیں، وہ جتنے لوگ ہیں ہمارے ورکرز بھی جو، اور عمران خان صاحب بھی، جو غیر قانونی اور غیر آئینی وجوہات کی وجہ سے وہ ان کو رکھا ہوا ہے قید میں، کوئی کیسز بھی ان کے خلاف نہیں ہیں، ان کو رہا کیا جائے. چونکہ وہ ڈیمانڈ جو ہیں وہ نہیں قبول ہوئیں، اس لیے اب مذاکرات کا مزید کوئی گنجائش نہیں ہے. اور 24 والا جو اجلاس ہے پرامن، وہ ضرور ہوگا. میں یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ آئین ہمیں اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، حق دیتا ہے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور ہم اس معاملے میں آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت جو ہے، جو روک رہی ہے اس کو یا روکنا چاہتی ہے اس پرامن احتجاج کو، اور وہ کنٹینرز کھڑی کر رہی ہے اور لوگوں کو پھر سے اریسٹ کر رہی ہے، وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ آئین اور قانون کے خلاف ہیں. تو اس کیس میں ہم قانون کے ساتھ ہیں اور جو حکومت ہے وہ آئین کے خلاف ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ
جیسے پہلے احتجاج پی ٹی آئی کا ہوتا ہے، کال آتی ہے، ورکر جاتے ہیں، وہاں پر دل سے ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. پچھلی دفعہ جب اسلام آباد میں ٹی چوک میں وہاں پہ کرنا یہ لوگ جمع ہوئے تھے تو لیڈرشپ غائب ہو گئی. ایسی صورتحال تو دوبارہ نہیں ہوگی، کیونکہ جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ اس بات کا خدشہ ظاہر کرتے ہیں. دیکھیں، عمران خان صاحب سے یہ بات ہوئی تھی اور انہوں نے وضاحت کر دی تھی، اس کی میرے سامنے وضاحت کی تھی. انہوں نے کہا تھا میں عوام کو بلا رہا ہوں، لیڈرشپ آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن عوام چونکہ اس پر خود نکلے گی اور عوام کا جلسہ ہے، ان کے حقوق کے لیے جلسہ ہے، تو وہ لیڈرشپ کی فکر نہ کریں، وہ نکلیں، کیونکہ یہ ان کے حق کی بات ہے. ظفر صاحب نے آپ سے یہ جو بات بتا دی ہے وہ ذرا آپ سمجھ جائیں. یہ وہ کیس ایسا ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا توشہ خانہ کے کیس میں، اور سیکشن 137 کی تشریح ہے. 120 دن کے اندر اندر ریفرنس شروع نہیں ہوا تھا، اور استغاثہ اگر دائر بھی کرنا تھا، استغاثہ دائر نہیں کیا گیا تھا. سمجھنا آپ کو یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کیا طریقہ کار ہے. دوسری بات ہے کہ 120 دن کے بعد شروع ہوا. اب وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاملہ میاں والی کی سیٹ ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا اختیار ہے. ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے الیکشن کمیشن کا کردار آپ لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے. سیکشن 137 کی تشریح کے حوالے سے ایک علیحدہ آئینی درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے. اس پہ اعتراض آج لگا تھا، وہ اعتراض دور کر دیا گیا ہے اور معاملہ پیر کے لیے چلا گیا ہے. دوسرا جو آپ لوگوں کا ایک سوال بڑا واضح ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو سعودیہ کے حوالے سے بیان چل رہا ہے، دیکھیں انہوں نے بالکل سعودی عرب کا کوئی نام نہیں لیا، کوئی تعلق نہیں کیا، نہ سعودی عرب کا اس سارے معاملے میں. سعودی عرب ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، وہ سرزمین ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے. تو اس لیے سعودی عرب یا ان کے حکمرانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ایسی کوئی بات کی گئی ہے. وہ جنرل باجوہ یا ان کے سسر کے حوالے سے وہ باتیں کی گئی ہیں، اس لیے اس کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی اطلاق نہیں ہے. توشہ خانہ 1 کیس بنا، پھر توشہ خانہ 2 کیس بنا. وہ تو جو مین کیس تھا جس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ چارج کیا جائے گا، سزا دی جائے گی عمران خان صاحب کو، وہ آج کیس لگا ہوا تھا اور اس میں میں بحث کر چکا ہوں. لیکن آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل تھے، ان کی بحث تھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس جو ہے یہ فل بینچ 5 ممبر بینچ ہائی کورٹ کا نہیں سن سکتا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو سننا چاہیے. اس پہ عدالت کہہ رہی تھی کہ آپ نمبر 1 تو ڈاکیومنٹس دیں ہمیں کہ یہ اور کیسز دیں، اور نمبر 2 یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پنجاب کی سیٹ ہے، پنجاب کے وہ الیکٹ ہوئے تھے میاں والی سے، اور وہ ان کو جورسڈکشن ہائی کورٹ کی 5 ممبر بینچ جو ہائی کورٹ لاہور ہے اس کی آپ کہتے ہیں وہ سماعت نہیں کر سکتا، لیکن ایک سنگل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا کر سکتا ہے. تو اس کا کیا جواز ہے؟ تو فی الحال تو کوئی جواز نہیں دے سکے تھے. حقیقت یہ ہے اور ہمارا موقف یہ ہے کہ جب ایک بار ہائی کورٹ نے ایک فل بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا، ایک فل بینچ بنا دیا، اور وہ فل بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا. ہائی کورٹ لاہور کی اپنی جورسڈکشن ہے، ان کا اپنا اختیار ہے، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ کیس سنیں گے یا یہ کیس نہیں سنیں گے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو آپ تیاریاں مکمل ہیں، اور آپ نے سنے ہوں گے بیان جو ہمارے اسپوکس پرسن پی آئی کے ہیں ان کی طرف سے، اور جو انفارمیشن سیکٹر ہیں ان کی طرف سے، اور عمران خان صاحب کی خود جو بیان کل انہوں نے پٹیالہ جیل سے دیا ہے، اس میں بڑا واضح انہوں نے کر دیا ہے کہ کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. 24 کا جو پروٹیسٹ ہے وہ ہو رہا ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو احتجاج ہے، پرامن احتجاج پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ احتجاج جو ہے یہ آئین کے ساتھ ہے، آئین کے تقاضے پورے کرتا ہوا ہے اور قانون کے مطابق. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو پرمیشن نہیں دی. میں اس پہ آتا ہوں، لیکن جو حکومت کا موقف ہے کہ ہم یہ احتجاج پرامن نہیں کرنے دیں گے، وہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. اس لیے ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حکومت جو ہے آئین کے خلاف
खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेरी नज़र में कोई इख्तियार नहीं है कि वो प्रोटेस्ट जो है पुरअमन एहतजाज को रोके या उसको इजाज़त दे। ये दोनों चीज़ें हाई कोर्ट का मामला नहीं, ये हुकूमत और पब्लिक का मामला होता है। हाई कोर्ट ने बार बार ये ऑर्डर्स फरमाए हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये ऑर्डर्स जो हैं ये गैर कानूनी हैं और इनको आप अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बना है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने भी वजाहत कर दी है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कि हम पॉलिसी मैटर, एग्जीक्यूटिव मैटर जो दायरे अख्तियार है हुकूमत का, उसके अंदर हम किसी किस्म की इंटरफेरेंस या मुदाखलत नहीं करेंगे। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये कह रहा है तो फिर हाई कोर्ट भी मुदाखलत कर रहा है एक एहतजाज में जो पुरअमन आइन के अच्छा सर, मुताबिक ये बताइएगा कि PTI ने जब भी मुज़ाकरात किए हैं, देखें ये मुज़ाकरात जो हैं अभी ज़रूर एक इंडिकेशन आपको मैं दे सकता हूँ कि मुज़ाकरात थे, लेकिन वो जो डिमांड्स थी हमारी, और उसमें एक डिमांड जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हमें मुझे रिलीज़ किया जाए और हमारे जो प्रिजनर्स हैं, हमारे जो लोगों को